الحمد للہ رب العالمین، الحمد للہ الملک الحق المبین الاکبر، والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی رسولہ الانور وعلی آلہ واصحابہ الدرر والغرر، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ما كان محمد ابا احد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما۔ صدق الله مولانا العظيم۔ ببركة ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم صلاة وسلام عليك يا سيدي يا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم، دعا إلى الله فالمستمسكون به مستمسكون بحبل غير منفصم، مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ حمد و صلات کے بعد خالق کائنات کی عطا سے فقط اس کی دی ہوئی توفیق سے ایک مرتبہ پھر ہم محفل میلاد میں موجود ہیں۔ روزانہ کی مسلسل مختلف عنوانات سے مشتمل محفل کا سلسلہ ہے اور اسی سلسلے کی ایک کڑی میں ہم موجود ہیں۔ دعا کیجئے کہ رب ذوالجلال ہماری آج کی حاضری اپنے بارگاہ میں قبول و مقبول فرمائے۔ رب ذوالجلال آج کی حاضری کے سبب ہم تمام کی بگڑی بنائے۔ ہمارے درمیان جو بیمار ہیں، جو مزمحل ہیں، جو پریشان حالی میں ہیں، رب اکبر ان کی پریشانیاں دور فرمائے، ان کے غم دور فرمائے، راحت و سکون نصیب فرمائے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کی خوشی میں، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے مہینے کے صدقے رب ذوالجلال جن کے گھر میں اولاد نہیں ہے، رب اکبر انہیں بھی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے طفیل صاحب اولاد فرمائے۔ اور جو صاحب اولاد ہیں، رب لم یزل ان کی اولاد کو نیک اور سعادت مند بنائے، اور جو اولاد کی امید میں ہیں، رب قدیر ان کی تمام تر امیدیں بار آور فرمائے۔ جو تنگیوں میں ہیں، خالق اکبر اس گھر کے صدقے، اس پاکیزہ ترین محفل کے صدقے ان کی تنگیاں دور فرمائے، انہیں قلبی اور دستی فراخی عطا فرمائے۔ قبل اس کے گفتگو کا آغاز کیا جائے، ایک مرتبہ اپنے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں بلند آواز سے درود و سلام کے نذرانے پیش کیجئے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ امام سخاوی نقل کرتے ہیں القول البدی میں حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں۔ عن جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مجتمع قوم ثم تفرقوا عن غیر ذکر اللہ عز وجل وصلاة علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم الا قاموا عن انتنی جیفت او کما قال۔ فرمایا کوئی قوم، کچھ لوگ کسی محفل میں بیٹھیں اور اس محفل میں اللہ کا ذکر نہ کریں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھے بغیر اٹھ جائیں تو گویا وہ انتہائی بدبودار مردے جانور کے پاس سے اٹھے۔ یعنی اس قدر شدید وعید ہے اس محفل کے لیے جس محفل میں لوگ جمع تو ہوں لیکن وہاں اللہ کا ذکر نہ ہو، رسول کریم رؤوف الرحیم علیہ افضل الصلاۃ والتسلیم پر درود و سلام کے نذرانے نہ بھیجے جائیں، نہ پڑھے جائیں، تو گویا وہ محفل اس قدر بدبودار ہے کہ جس طرح ایک جانور پڑا ہوا ہے، مردہ ہے اور بہت دنوں کا بدبودار جانور ہے جو انتہائی تکلیف کا باعث ہے، اس جانور کی طرح، اس بدبودار جانور کی طرح
اس بدبودار مردے جانور کی طرح وہ محفل ہے جس محفل میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام کے نذرانے پیش نہیں کیے جاتے۔ لہذا ہمارے لیے ترغیب ہے کہ ہم پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی پر درود و سلام کا اہتمام خاص طور پر کیا کریں۔ جس محفل میں بھی بیٹھتے ہوئے اللہ کا ذکر کریں، درود و سلام کے نذرانے پیش کریں، اور جب اٹھیں تب بھی اللہ کا ذکر کریں، درود و سلام کے نذرانے پیش کریں، اس لیے کہ یہ غلام کی غلامی کا بھی تقاضا ہے اور ہماری محفلوں کی خیر و برکتوں کا بھی تقاضا ہے۔ سلام اس پر کہ جس نے بے کسوں کی دستگیری کی، سلام اس پر کہ جس نے بادشاہی میں فقیری کی، سلام اس پر کہ جس کے ذکر سے سیری نہیں ہوتی، سلام اس پر کہ جس کے بزم میں قسمت نہیں سوتی۔ صلو علی الحبیب، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد طب القلوب و دوائها وعافیت الابدان و شفائها ونور الابصار و ضیائها وروح الارواح و غذائها وعلى آلہ واصحابہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ سرنامہ کلام میں جس آیت مقدسہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، انتہائی معروف اور مشہور آیت مقدسہ ہے، سورہ احزاب کی آیت ہے۔ سورہ احزاب قرآن مجید کے 21ویں پارے سے شروع ہو کر 22ویں پارے میں ختم ہوتی ہے، اور جس آیت مقدسہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا سورہ احزاب کی آیت ہے، اور اس کا تعلق 22ویں پارے سے ہے، آیت نمبر 40 ہے۔ اس آیت مقدسہ میں اللہ رب العزت نے عقیدہ ختم نبوت کو بیان کیا ہے اور ارشاد فرمایا، ما کان محمد ابا احد من رجالکم، محمد تم میں سے کسی مردوں کے باپ نہیں ہیں، ولیکن رسول اللہ و خاتم النبیین، لیکن وہ تو اللہ کے رسول ہیں اور خاتم النبیین ہیں، وکان اللہ بکل شیء علیما، اور اللہ ہر شے کو جاننے والا ہے۔ تو بادی النظر بالکل ابتدائی طور پر جیسے یہ آیت تلاوت کی جائے، ہر سننے والا سمجھ جاتا ہے کہ اس آیت مقدسہ میں عقیدہ ختم نبوت کو واضح کیا گیا ہے۔ اس آیت مقدسہ عقیدہ ختم نبوت کے بیان کے لیے ایک چابی کی طرح ہے، ماسٹر کی ہے، کہ اسی آیت مقدسہ سے عقیدہ ختم نبوت کو بیان کیا جاتا ہے۔ مزید اس میں اور بھی عنوانات ہیں، وہ انشاءاللہ ہم اگلی نشستوں میں بیان کریں گے۔ تو آج چونکہ ہمارا موضوع عقیدہ ختم نبوت ہے، اس وجہ سے ہم نے اس آیت کریمہ کی تلاوت کی ہے۔ رب ذوالجلال سے دعا ہے کہ خالق کائنات اس آیت کے تفسیر توضیح کو صحیح طور پر بیان کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ ابتدائی طور پر یوں سمجھ لیجئے کہ یہ آیت مقدسہ نازل کب ہوئی، اس آیت کے نزول کا پس منظر کیا ہے۔ اگر پس منظر بیان ہو جائے نا تو آیت کا سمجھنا بہت آسان ہو جاتا ہے۔ اسی وجہ سے ہمارے علماء کرام، مفسرین کرام جب کوئی آیت بیان کرتے تو اگر اس آیت کا پس منظر ہو جس کو شان نزول کہتے ہیں تو وہ ضرور بیان کر دیتے ہیں، تاکہ شان نزول سے مسئلے کی نوعیت کا سمجھنا آسان ہو جاتا ہے اور اس سے مسائل نکالنا، اس سے مختلف باتوں کو نکالنا آسان ہو جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ مفسرین کرام جب بھی کوئی آیت بیان کرتے سب سے پہلے اگر اس کا پس منظر ہے تو ضرور بیان کرتے، اس کا اگر شان نزول ہے تو ضرور بیان کرتے۔ بلکہ بعض محدثین اور مفسرین تو ایسے ہیں کہ جنہوں نے فقط شان نزول پر الگ الگ کتاب لکھی ہے، اسباب النزول کے نام سے۔ اسباب النزول کے نام سے مختلف محدثین کی کتابیں موجود ہیں، جن میں سر فہرست امام جلال الدین السیوطی الشافعی رحمہ اللہ کی کتاب اسباب النزول ہے۔ اس میں کیا ہے، قرآن مجید کی جن جن آیتوں کا شان نزول ہے انہوں نے تمام آیات کو ایک جگہ جمع کر کر ایک کتاب کی صورت دے دی ہے، تاکہ ہر شخص جو اس کا شوق رکھتا ہے وہ پڑھ لے۔ تو اس آیت مقدسہ کا بھی ایک پس منظر ہے، شان نزول ہے۔ اختصاراً سمجھ جائیے، ہم نے فقط شان نزول کو بیان کر کے اپنی گفتگو ختم نہیں کرنا ہے، ہم نے شان نزول سے اپنی گفتگو کا آغاز کرنا ہے۔ لہذا جب آغاز کرنا ہے تو ہم یہاں پر تفصیلاً بیان نہیں کریں گے، اختصاراً بیان کریں گے، اور اکثر و بیشتر ان میں سے وہ باتیں ہیں جو آپ میں سے اکثر جانتے ہیں۔ یہ آیت کریمہ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں نازل ہوئی۔
بلکہ زید بن حارثہ کے حوالے سے نازل ہوئی۔ معاملہ یہ ہے کہ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ کے منہ بولے بیٹے تھے۔ ہم سب جانتے ہیں نا، زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ رسول اللہ کے منہ بولے بیٹے تھے، اور بچپن میں ہی آپ اغوا کر لیے گئے، اور پھر مختلف ہاتھوں سے منتقل ہوتے ہوتے رسول اللہ کی بارگاہ میں پہنچے اور غلام بن کے پہنچے، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں رہے، بچپن کی عمر سے جوانی کی عمر تک رسول اللہ کی بارگاہ میں ہی رہے، اور پھر ایک عرصہ گزر گیا، یہاں تک کہ لوگ رسول اللہ کے گھر والے ہی آپ کو تصور کرنے لگے اور جاننے لگے، اس لیے کہ رسول اللہ کے گھر میں ہی آپ کا بچپن گزرا، اور پھر جوانی کی دہلیز بھی رسول اللہ کے حجرہ اقدس میں ہی آپ موجود رہے۔ تو کہتے ایک عرصہ گزر گیا، آپ کے والدین کو خبر ملی کہ بھئی تمہارا بیٹا غلامی کی زندگی گزار رہا ہے۔ آپ کے والدین یمن کے رہنے والے تھے، تو معلوم ہوا کہ تمہارا بیٹا مکے میں ہے اور ایک شخص کے ہاتھ میں ہے، اور وہ شخص ایسا رحم دل ہے، دیالو ہے، کہ اگر تم اپنے بیٹے کو اس کے ہاتھ سے لینا چاہو تو کچھ دے لے کر وہ آزاد کر دے گا۔ تو کہتے ہیں کہ اس کے والد چلے، ان کے والد گرامی وہاں سے چلے اور مکہ معظمہ حاضر ہوئے، رسول اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور عرض کرنے لگے، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، بے شک ہم نے سنا ہے کہ آپ بڑے رحم دل ہیں، اور آپ لوگوں کی مدد کرنے والے ہیں، مظلوموں کی امداد کرنے والے ہیں، کمزوروں کی خبرگیری کرتے ہیں، غریبوں کی امداد کرتے ہیں، اور آپ بہت نیک ہیں، بہت ہی رحم دل ہیں، لہذا جب آپ کی صفات ایسی ہیں جو ہم سن کر آئے ہیں، تو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میرا بیٹا ہے جو آپ کی غلامی میں ہے، آپ کو جو چاہیے میں دیتا ہوں، آپ اس کے بدلے میں میرے بیٹے کو میرے حوالے کر دیجئے، میرے بیٹے کو آزاد کر دیجئے۔ تو کہتے ہیں کہ وہ تو یہ سمجھ رہے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحم دلی یہی بہت ہے کہ وہ کچھ لے کر ان کے بیٹے کو آزاد کر دیں گے۔ سید انبیاء حبیب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی تو شان یہ ہے کہ کوئی آ جائے طلب سے بھی سوا دیتے ہیں، آئے بیمار تو ہر دکھ کی دوا دیتے ہیں، گالیاں دیتا ہے کوئی تو دعا دیتے ہیں، دشمن آ جائے تو چادر بھی بچھا دیتے ہیں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اور آپ کی عظمت تو یہ ہے۔ تو کہتے ہیں کہ جب اس نے کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ بڑے رحم دل ہیں، بڑے دیالو ہیں، اور بہت دور سے آپ کی عظمت اور آپ کی رحمت اور آپ کی سخاوت کی دھوم سن کے یہاں تک آیا، لہذا میرا بیٹا آپ کی غلامی میں ہے، آپ آزاد کر دیجئے، اس کے بدلے میں آپ جو مجھ سے طلب کریں گے، مجھ سے جو ہو سکا میں دوں گا۔ تو کہتے ہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زید بن حارثہ کو بلایا اور آپ نے پوچھا، آپ نے فرمایا زید تم انہیں جانتے ہو؟ عرض کرنے لگے یا رسول اللہ یہ میرے والد ہیں، میں انہیں جانتا ہوں، بچپن میں دیکھا تھا اور اب دیکھ رہا ہوں، ایک طویل عرصے کے بعد دیکھ رہا ہوں، بچپن میں دیکھا تھا اور اب جوانی میں دیکھ رہا ہوں، یا رسول اللہ یہ میرے باپ ہیں۔ باپ نے بیٹے کو، بڑی بات ہے کہ باپ کو بیٹا مل جائے گا اور بیٹے کو باپ مل جائے گا۔ اے زید اگر تم ان کے ساتھ جانا چاہو تو جا سکتے ہو۔ آپ نے اجازت دے دی بغیر کچھ بدلے میں لیے، آپ نے اجازت دی حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ کو کہ اے زید تم اگر جانا چاہو تو جا سکتے ہو۔ تو اب حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ اتنے دنوں تک رسول اللہ کی بارگاہ میں رہے، آپ کے گود سے ایسے ہل گئے کہ سامنے ان کا اپنا باپ کھڑا ہے، جس کے جسم کا خون ان کے جسم میں دوڑ رہا ہے، لیکن بہرحال کہنے لگے یا رسول اللہ بے شک ہر کوئی غلامی سے آزادی کو ترجیح دیتا ہے، لیکن آپ کے در کی غلامی ایسی ہے کہ اس غلامی پر ہزاروں آزادی قربان ہے، اس لیے کہ ان کے جو غلام ہو گئے وقت کے امام ہو گئے، نام لیوا ان کے جو ہوا ان کے اونچے نام ہو گئے۔ یا رسول اللہ یہ واقعی میرا باپ ہے، لیکن آپ سے جتنی محبت مجھے ہے، اللہ کی عزت و جلال کی قسم باپ سے اتنی محبت نہیں ہے، میں ان کے ساتھ نہیں جاؤں گا، اس لیے کہ میں بچپن سے آپ کے ساتھ رہا، مجھے آپ کی غلامی پسند ہے ان کی آزادی سے۔ تیرے ٹکڑوں پہ پلے غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال، جھڑکیاں کھائیں کہاں چھوڑ کے صدقہ تیرا، تیرے تلووں پہ جو ہیں، تیرے قدموں پہ جو ہیں، غیر کا منہ کیا دیکھیں،
کون نظروں پہ جچے دیکھ کے تلوا تیرا. کہنے لگے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کو چھوڑ کر نہیں جاؤں گا. تو اب باپ نے دیکھا کہ بیٹا اس قدر آسودگی میں ہے, اس قدر آسانی میں ہے, اور بیٹا اگرچہ کہنے کو تو غلامی میں ہے لیکن اتنی آزادی میں ہے کہ عام آزاد بندہ بھی اتنا آزاد نہیں ہوتا ہے. باپ کو تسلی ہوئی کہ یہ یہاں اس قدر آسانی کے ساتھ ہے, اتنی اچھی زندگی میں ہے, اگر میرے ساتھ گیا تو شاید اتنی اچھی زندگی نہ ہو. لہذا باپ کو جب طمانیت قلبی ہو گئی, باپ چلا گیا. اب کہتے ہیں کہ گاہے بگاہے باپ آتے رہے, والد آتے رہے, ملاقات کرتے رہے, لیکن جب تک زندگی رہی حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ کو غلامی میں, رسول اللہ کی غلامی میں ہی رہے. اب ظاہر ہے کہ یہ ان کی بھی تو بڑی قربانی تھی کہ باپ کو رسول اللہ کی محبت میں چھوڑا, یہ ان کی محبت کا تقاضا تھا. لیکن لہذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے جذبے کو بہت سراہا اور فرمایا جب زید بن حارثہ نے اتنی قربانی دی ہے آپ نے انہیں آزاد کیا, اور فرمایا آج سے تم غلام نہیں ہو, تم آزاد ہو. اور فرمایا اب تم آزاد ہو کر کہیں نہیں جاؤ گے, آزاد ہو کے بھی میرے پاس ہی رہو گے. میں تمہیں ایسا رکھوں گا جیسے میں اپنے بچوں کو رکھتا. لہذا اب کہتے ہیں کہ یہ رسول اللہ کی صحبت میں ہی رہے اور رسول اللہ کے بیٹے بنا دیا. آپ نے رسول اللہ نے خود ہی انہیں اپنا بیٹا بنا لیا. اب اس قدر یہ بات مشہور ہو گئی, کہتے ہیں کہ لوگ جو ہے نا اب حضرت زید بن حارثہ کو رسول اللہ کا سگا بیٹا ہی تصور کرنے لگے. اور جب حضرت زید بن حارثہ کا نام لیتے تو زید بن حارثہ نہیں کہتے, زید بن محمد کہتے, زید جو محمد کا بیٹا ہے. اب یہ بات مشہور ہوئی, جب یہ بات بہت زیادہ مشہور ہو گئی تو پھر کہتے ہیں سورہ احزاب کی ایک آیت نازل ہوئی کہ بچوں کو ان کے والد کے ناموں سے پکارو, ادعوہم لآبائہم ہوا اقسط عند اللہ. جتنے بچے ہیں انہیں ان کے باپ کے نام سے پکارو. اگر کوئی لے پالک کوئی بچہ لے بھی لے تو اپنا نام اس میں شامل نہ کرے, جو اس کا نسبی باپ ہے, جو اصلی باپ ہے, اسی کا نام شامل کرے. جب یہ بات آئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر انہیں حکم دیا, تمام لوگوں کو حکم دیا کہ بھائی انہیں زید بن حارثہ کہا کرو, زید بن محمد نہ کہا کرو. بہرحال یہ تو بات کی بات ہے. اب ہوا یہ کہ اسی اسنا میں ظاہر ہے کہ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ جوان ہو گئے. جب شادی کے قابل ہوئے تو سید انبیاء حبیب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خاتون حضرت زینب بنت جہش رضی اللہ عنہا, صحابیہ ہیں, ان سے ان کا نکاح کر دیا. زینب بنت جہش رضی اللہ عنہا سے ان کا نکاح فرما دیا اور ان کا حجرہ اپنے حجرے سے الگ کر دیا. کچھ عرصہ کے بعد ذہنی ہم آہنگی نہ ہونے کی وجہ سے حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ نے انہیں طلاق دے دی. حضرت زینب بنت جہش رضی اللہ عنہ کو ذہنی ہم آہنگی نہیں ہوئی تو طلاق واقع ہو گئی. اب طلاق جب دے دی تو طلاق دینے کے بعد جب انہوں نے عدت گزار لیے, حضرت زینب بنت جہش رضی اللہ عنہا نے جب عدت کے ایام گزار لیے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے نکاح فرما لیا. اب جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے نکاح فرمایا تو ظاہر ہے کہ جو مخالفین اسلام ہیں ہر زمانے میں تھے نا, اس زمانے میں تو زیادہ ہیں, تو اس زمانے میں بھی رسول اللہ کے ہر نقل و حرکت پر وہ نظر رکھتے کہ کوئی ایسا موقع مل جائے جس پر الزام تراشی کی جائے, کوئی ایسا موقع مل جائے جس کی وجہ سے خدا نخواستہ سید انبیاء حبیب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم پر انگشت نمائی کی جائے, ان پر اعتراض کیا جائے. اب جب سید انبیاء حبیب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زینب بنت جہش رضی اللہ عنہا جو حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ کی مطلقہ تھیں, ان سے عدت کے بعد جب رسول اللہ نے نکاح فرما لیا تو جتنے منافقین تھے, جتنے مخالفین اسلام تھے, وہ کہنے لگے لوگوں دیکھو بیٹے کی بیوی سے نکاح کر لیا, بیٹے کی بیوی سے نکاح کر لیا, یہ تو حرام ہے. ہر مذہب میں بالخصوص مذہب اسلام میں اپنی بہو سے نکاح کرنا, یہ بہو جو ہے نا حرمت ابدی سے حرام ہوتی ہے. سسر اور بہو کا اسی وجہ سے پردہ نہیں ہے, یہ محرم ہیں. بہو کے لیے سسر وہی حیثیت رکھتا ہے جو باپ رکھتا ہے, اور سسر کے لیے بہو وہی حیثیت رکھتی ہے جو بیٹی رکھتی ہے.
ان دونوں کے درمیان میں اسی وجہ سے پردہ نہیں ہے۔ اسی طرح داماد کے لیے ساس وہی اہمیت رکھتی ہے جو ماں رکھتی ہے، اور ساس کے لیے داماد کا وہی حکم ہے جو بیٹے کا حکم ہے۔ اسی وجہ سے ساس اور داماد سے بھی پردہ نہیں ہے۔ یہ ایک فقہی مسئلہ، یہ بھی سمجھتے چلیے، خدا نخواستہ کبھی عدت کے ایام آتے ہیں نا، تو پھر یہ سوال ہوتا ہے کہ اپنے داماد سے پردہ کرنا ہے یا نہیں، تو داماد سے پردہ نہیں ہے، داماد ویسے ہی ہے جیسا آپ کا اپنا بیٹا ہے۔ اس لیے کیوں؟ اس لیے کہ جب کسی نے کسی عورت سے نکاح کر لیا تو اس عورت کی جو ماں ہے ہمیشہ کے لیے اس پر حرام ہو گئی۔ اب اگر وہ اس کے نکاح میں رہے تب بھی اس کے ساتھ اس پر حرام ہے، اگر وہ اس عورت کو طلاق دے دے تب بھی وہ قیامت تک اس کی ماں سے نکاح نہیں کر سکتا۔ حرمت ابدی اسے کہتے ہیں، اور اسے کہتے ہیں حرمت مصاہرت، کبھی بھی اس سے نکاح نہیں کر سکتا۔ اسی طرح جس عورت سے، جس خاتون سے بیٹے نے نکاح کیا ہے تو اس بیٹے کے طلاق دینے کے باوجود سسر اس سے کبھی بھی نکاح نہیں کر سکتا، حرمت ابدی سے حرام ہوگی۔ یہ شریعت مطہرہ کا قانون ہے، قرآن مجید میں بھی اس پر بہت سے اشارات موجود ہیں۔ بہرحال تو یہ تو قانون ہے نا، تو اب معاملہ اگر دیکھا جائے تو باقی النظر یعنی ظاہری نظر میں اگر دیکھے تو یہاں پہ معاملہ یہی ہوا۔ تو لوگ کہنے لگے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹے کی مطلقہ سے یعنی اپنی بہو سے نکاح کر لیا۔ جب یہ بات آہستہ آہستہ پھیلنے لگی تو کہتے ہیں سید انبیاء حبیب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی بہت دکھ ہوا، تو آپ کی ذات سے اس الزام کو دور کرنے کے لیے قرآن مجید کی آیت نازل ہوئی۔ اللہ رب العزت نے فرمایا ما کان محمد ابا احد من رجالکم، محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم میں سے کسی مرد کے باپ ہی نہیں ہیں۔ جب باپ ہی نہیں ہے تو بہو کا ہونا کیسے ثابت ہوگا؟ اور جب بہو کا ہونا ثابت نہ ہوا تو کسی سے نکاح کر لے تو پھر الزام بھی ثابت نہیں ہوگا۔ اگر الزام ثابت کرنا ہے تو پہلے باپ ثابت کرنا ہوگا، اور پھر باپ کا بیٹا ثابت کرنا ہوگا، اور پھر بہو ثابت کرنا ہوگا۔ جب وہ کسی مرد کے باپ ہی نہیں ہے تو پھر بیٹا کیسے بن جائے؟ اور جب بیٹا نہیں ہے تو بیٹے کی بیوی مطلقہ بہو کیسے بن جائے؟ لہذا اس الزام کو دور کیا، اور خالق اکبر نے قیامت تک کے لیے بیان کر دیا کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو مشرکین یہود یا منافقین اعتراض کر رہے ہیں، اس اعتراض کی جڑ ہی ختم ہے، اصل ہی نہیں ہے، اس لیے کہ یہ اصل کے معاملے میں ہی، اصل میں ہی یہ بے اعتراض ہے، اصل میں ہی اس میں خطا موجود ہے۔ لہذا سید انبیاء حبیب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے اعتراض کو دور کیا گیا، اور یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ارشاد ہوا ما کان محمد ابا احد من رجالکم، محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم میں سے کسی مرد کے باپ نہیں ہیں۔ اس اعتراض کو دور کر دیا اور فرمایا اب کیا ہے سنو، ولیکن رسول اللہ و خاتم النبیین، وہ اللہ کا رسول ہیں اور خاتم النبیین ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ انہوں نے جو عمل کیا اللہ کے ارادے سے کیا ہے، اللہ کی اجازت سے کیا ہے، لہذا اگر کوئی ان پر اعتراض کرے گا تو رب پہ بھی اعتراض ہوگا۔ کوئی بھی اعتراض کرنے سے پہلے اچھی طرح دیکھ لو کہ اس اعتراض کا رخ کہاں تک جاتا ہے، اس کی حد کہاں تک ہے۔ وَقَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا، اور اللہ ہر شے کو جانتا ہے، وہ جانتا ہے کہ اعتراض کرنے والے کون ہیں اور کن کن حربوں سے اعتراض کر رہے ہیں۔ تو یہ ہے اس کا شان نزول جو ہم نے بیان کر دیا۔ اب اس شان نزول سے تین باتیں نکلتی ہیں، تین فوائد نکلتے ہیں، لیکن ہم دو فوائد بیان کریں گے، تیسرے فائدے کو ہم اگلی نشست کے لیے رکھ دیں گے۔ پہلا فائدہ تو یہ نکلا جو ہمارے اصلاح اعمال سے متعلق ہے، ہمارے اعمال کی اصلاح سے متعلق ہے۔ پہلا فائدہ یہ ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے معاشرے میں بدگمانی پھیلنے لگی، بدعقیدگی پھیلنے لگی، تو اللہ رب العزت نے اس بدگمانی اور بدعقیدگی کا رد کیا، جس سے معلوم ہوا کہ ہر زمانے میں قیامت تک علماء کے لیے، وارثین منبر و محراب کے لیے بالخصوص اور تمام مسلمانوں کے لیے بالعموم یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ جب جب معاشرے میں لوگوں کے دلوں میں کوئی بد اعتقادی پھیلے یا لوگوں کے درمیان کوئی بد عملی پھیلے تو فوراً اس کا سد باب کیا جائے۔ یہ علماء کی ذمہ داری ہے بالخصوص، وارثین منبر و محراب کی ذمہ داری ہے بالخصوص، لیکن اس ذمہ داری سے
کوئی بھی مسلمان بری و ذمہ نہیں ہو سکتا. ہر ایک کی ذمہ داری ہے کہ جب ماحول میں، جب معاشرے میں بدعقیدگی پھیلے یا کوئی بدعملی پھیلے تو وہ امر بالمعروف و نہی عن المنکر کی ذمہ داری خوبی کے ساتھ ادا کرے. یہ ہر ایک کی ذمہ داری ہے، اور یہ ذمہ داری خود رب اکبر نے ہمیں دیا. اس بات سے بھی، اس آیت سے بھی واضح ہوئی اس ذمہ داری کا ہونا. اور پھر رب ذوالجلال فرماتا ہے کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر. تم بہترین امت ہو. آدم علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کے آج تک جتنی امتیں ہیں، رب ذوالجلال نے کسی امت کو بہترین امت نہیں کہا. فرمایا تم بہترین امت ہو اس لیے کہ تمہاری ذمہ داری یہ ہے، تمہارا کام یہ ہے کہ تم جہاں برائی دیکھتے ہو برائی کو روکتے ہو، اور جہاں کسی کو سست دیکھتے ہو اس کے لیے نیکی کے راہ ہموار کرتے ہو، نیکی کی دعوت دیتے ہو، نیک عمل کرنے کی ترغیب دیتے ہو. اور کہیں برائی دیکھو، کہیں گناہ دیکھو تو روکتے بھی ہو اور لوگوں کو منع بھی کرتے ہو کہ یہ گناہ ہے. یہ ہمارے لیے بہترین امت ہونے کی یہ مثال ہے، بہترین امت ہونے کی یہ وجہ رب ذوالجلال نے یہ بیان کی کہ تم بہترین امت اس وجہ سے ہو کہ تم برائی کو روکتے ہو. اب اگر ہم برائی کو دیکھ کر بھی تجاہل عارفانہ برتیں اور ہم کہیں چھوڑو جانے دو، یہ مولویوں کا کام ہے، یہ علماء کا کام ہے، یہ مسجد میں رہنے والوں کا کام ہے، یہ خطیبوں کا کام ہے، واعظین کا کام ہے، ہمارا کام نہیں ہے. اگر آپ نے اپنی ذمہ داری چھوڑ دی تو گویا آپ نے اپنے سر سے وہ تاج اتار دیا جو تاج رب اکبر نے آپ کو پہنایا تھا. بہترین امت ہونے کا تاج یہ ہمارے لیے تمغہ امتیاز ہے، یہ ہمارے لیے تغرائے افتخار ہے. ہم کہہ سکتے ہیں کہ تمام امتوں میں ہم سب سے بہترین امت ہیں. اب اس بہترین امت ہونے کی وجہ کیا ہے؟ فرمایا اس کی وجہ یہ ہے کہ تم نیکی کا حکم دیتے ہو اور جہاں گناہ ہوتا دیکھو وہاں لوگوں کو منع کرتے ہو. لہذا اگر جب تک امت یہ کام کرتی رہے گی اس کے لیے بہترین امت ہونے کی صفت برقرار ہے. گویا اس نے اپنے سر پر یہ تمغہ امتیاز، اپنے گلے پر یہ تمغہ امتیاز سجایا ہے، اپنے سر پر یہ تاج سجایا. اب آج کے دور میں ذلت و خواری ہمارا مقدر ہے. اس کی کئی وجوہات ہیں جو ہم اکثر و بیشتر بیان کرتے چلے آ رہے. اس میں سے ایک بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ ہماری ناک کے نیچے برائی ہو رہی ہوتی ہے، اللہ اس کے رسول کی مخالفت ہوتی رہتی ہے اور ہم آنکھیں بند کیے بیٹھے رہتے ہیں. یا تو ہم وہاں مداہنت کا شکار ہو جاتے ہیں یا غفلت کا شکار ہو جاتے ہیں اور ہم کہتے ہیں کہ یہ گناہ ہو رہا ہے تو ہونے دو. گناہ کو روکنے کی ذمہ داری مولویوں کی ہے، علماء کی ہے. یہ اچھی طرح سمجھ لیجئے، جس کی جو ذمہ داری ہے اس نے پوری کرنی ہے. اور اس بات پر ہم فخر سے کہہ سکتے ہیں کہ اس امت کے علماء اپنی ذمہ داری 100% ادا کر رہے ہیں. سوال یہ ہے کہ تم کتنا ادا کر رہے ہو، تم اپنی ذمہ داری کتنی ادا کر رہے ہو. یہ ہر ایک سے سوال ہونا ہے کہ ہم نے تمہیں بہترین امت بنایا تھا اس لیے کہ تم معاشرے میں اصلاح کا باعث بنو گے، تو تم نے اپنا عمل کیوں نہ چھوڑ دیا؟ کیوں چھوڑا؟ تم نے اپنا عمل، اپنی ذمہ داری کیوں نہ نبھائی؟ تو اس دن کے لیے، سوال کے لیے جواب ہمیشہ تیار رکھنا ہے. دیکھیے کیسی حدیث ہے جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، امام ابن ماجہ نے اس حدیث کو روایت کیا. حضرت ابو سعید الخدری رضی اللہ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں. عن ابی سعید الخدری رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت ابو سعید الخدری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا يحقرن احدكم نفسه ان يرى امر الله فيه مقال ثم لا يقوله. آپ نے فرمایا تم میں سے کوئی ایک اپنے آپ کو ذلیل نہ کرے، تم میں سے کوئی ایک اپنے آپ کو ذلت و خواری پر پیش نہ کرے. عرض کی یا رسول اللہ کوئی شخص اپنے آپ کو کیسے ذلیل کر سکتا ہے؟ فرمائے تم میں سے کوئی ایک اپنے آپ کو ذلیل نہ کرے. عرض کی یا رسول اللہ اپنے آپ کو ذلیل کرنا کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ ان یرا امر اللہ فیہ مقال ثم لا یقولہ. اپنے آپ کو ذلیل کرنا یہ ہے کہ اس کے سامنے دین کی مخالفت کی جائے اور وہ نہ روکے. یہ اپنے آپ کو ذلیل کرنا ہے.
ہم دین کی مخالفت ہو رہی ہوتی ہے، قرآن و سنت کی مخالفت ہو رہی ہوتی ہے، ہم کیوں نہیں بولتے؟ ہم اپنی عزت بچاتے ہیں کہ اگر ہم بولیں گے تو ذلیل ہو جائیں گے۔ یہی انسان کی کیفیت ہوتی ہے نا، اس کے دل میں یہی سوچ ہوتی ہے کہ اگر بولے تو ذلیل کر دیے جائیں گے، لیکن رب کہتا ہے کہ اگر تم بولو گے تو عزت دار بنا دیے جاؤ گے، نہ بولے تو ذلیل ہو جاؤ گے۔ الٹ ہے۔ لہذا جہاں پہ بھی قرآن و سنت کی مخالفت ہو وہاں بولنا چاہیے، ورنہ وہ ذلیل ہوگا، یہاں نہیں تو قیامت کے دن ضرور ذلیل ہوگا۔ ثم لا یقول فیقول اللہ عز وجل، پس رب عز وجل قیامت کے دن اس سے فرمائے گا، ما یمنعک ان تقول فی، اے میرے بندے تیرے سامنے میری مخالفت ہوتی رہی اور تو خاموش رہا، تو کیوں نہ بولا، تو نے رد عمل کیوں نہ دیا؟ فیقول، تو وہ کہے گا ربی خشیت الناس، اے رب میں لوگوں سے ڈرتا تھا۔ فیقول اللہ عز وجل، تو رب عز وجل فرمائے گا فانا احق ان تخشا، میں زیادہ حقدار تھا کہ تم مجھ سے ڈرتے، تمہیں مجھ سے ڈر کے میری نافرمانی اور مخالفت کرنے والوں کو روکنا چاہیے تھا، اور تم لوگوں سے ڈرے۔ تو جب تم لوگوں سے ڈر کے عزت لیتے تھے تو آج ساری عزت میرے ہاتھ میں ہے، جاؤ جس سے عزت ملتی ہے لے کر دکھاؤ۔ تو کسی کے پاس عزت نہیں ہے۔ لمن الملک اليوم للہ الواحد القہار، اس دن اگر حکومت ہے، اگر اس دن بادشاہت ہے، اس دن اگر عزت ہے تو رب کے ہاتھ میں ہے۔ ویسے دنیا میں بھی عزت رب کا ہی دیا ہے نا، وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، لیکن یہاں دنیا میں تو مختلف اسباب بن جاتے ہیں، وہاں تمام اسباب بھی ختم ہو جائیں گے، وہاں تو خالص حکومت و بادشاہت میرے رب کی ہوگی۔ لہذا میرا پہلا پیغام یہ ہے کہ جب آپ کے سامنے کوئی مخالفت ہو، یعنی دین کی مخالفت کی جائے، تو آپ کو روکنا بنتا ہے، ہر مومن کی ذمہ داری ہے۔ ہاں، ماحول کو دیکھتے ہوئے جہاں آپ سختی کر سکتے ہیں سختی کیجئے، جہاں آپ نرمی کر سکتے ہیں نرمی کیجئے۔ یہی وجہ ہے کہ صوفیاء کرام کی تبلیغ سے لوگ متاثر اس وجہ سے ہوتے ہیں کہ ان کی تبلیغ میں سختیوں کا اثر کم ہوتا ہے اور نرمیوں کا عنصر زیادہ ہوتا ہے۔ وہ محبت پھیلانے والے ہوتے ہیں تو لوگ صوفیاء کرام کے دامن سے سمیٹتے چلے جاتے ہیں، صوفیاء کرام کے دامن سے وابستہ ہوتے چلے جاتے ہیں۔ ماحول کو دیکھتے ہوئے جس ماحول میں آپ سمجھتے ہیں کہ سختی کر سکتے ہیں، وہاں سختی کر کے اسے دین کی راہ پر لائیے، اور جہاں آپ سمجھتے ہیں کہ یہاں نرمی کی گنجائش ہے، یہاں نرمی کی جگہ ہے، تو وہاں نرمی کیجیے۔ امام سری سقطی رحمہ اللہ بہت بڑے اللہ کے ولی گزرے ہیں، اور ہمارے سجرائے طریقت میں ان کا نام آتا ہے۔ بہر معروف و سری معروف دے بے خود سری، جند حق میں گن جنید باصفا کے واسطے۔ تو سری سقطی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ایک جگہ سے گزر رہے تھے، دیکھا کہ ایک شرابی ہے، شراب میں مست ہے، اور شراب سے اٹی ہوئی زبان سے اللہ کا نام لے رہا ہے، شراب سے ناپاک منہ سے پاک ذات کا نام لے رہا ہے۔ حضرت سری سقطی رحمہ اللہ مچل گئے، تڑپ گئے کہ پاک ذات کا نام اس ناپاک زبان سے لے رہا ہے۔ پھر آپ گئے اور کہیں سے پانی منگوایا، پانی لیا اور اس کی زبان کو صاف کیا، اس کے منہ کو صاف کیا، اور کہا کہ یہ بندہ اپنے نشے میں اتنا مست ہے، اسے معلوم نہیں ہے کہ کس پاک ذات کا نام اپنی ناپاک زبان سے لے رہا ہے۔ آپ نے اسے دھویا، اور دھونے کے بعد یہ کہہ کر چلے گئے، جب اسے ہوش آیا تو لوگ کہنے لگے او بندے تو کب تک غفلت میں رہے گا، اب تو تیرا یہ حال اللہ کے ولی سری سقطی نے بھی دیکھ لیا ہے، تو یہاں سڑک پر پڑا تھا شراب کے نشے میں اور ناپاک زبان سے رب کا نام لے رہا تھا۔ حضرت سری سقطی وہاں سے گزرے اور انہوں نے تیرا منہ دھلایا، تیری زبان پاک کی، تاکہ تو اپنے نشے میں مست ہے، کم از کم پاک زبان سے پاک رب کا تو نام لے۔ اب تک تیرا یہ عیب ہم ہی جانتے تھے، تیری چار دیواری میں تھا، اب تو اللہ کے نبی سری سقطی رضی اللہ عنہ نے بھی تجھے دیکھ لیا ہے، اور تیری زبان پاک کرنے والے وہی تھے۔ تو کہتے ہیں کہ اسے اتنی شرمندگی ہوئی کہ وہ کہنے لگا تم سب گواہ ہو جاؤ، میں نے آج سے توبہ کر لی ہے، اب میں شراب نہیں پیوں گا۔ کہتے ہیں کہ فجر کی نماز میں جب وہ آئے
حضرت سری سقطی رضی اللہ عنہ فجر کی نماز میں جب آئے تو نماز میں آنے سے قبل رات میں آپ نے خواب دیکھا، کوئی کہنے والا کہہ رہا ہے اے سری سقطی، تم نے میری محبت کی وجہ سے، میرے نام کی تعظیم کی وجہ سے اس کی زبان دھوئی، میں نے تمہاری عزت و توقیر کرتے ہوئے میں نے اس کا دل دھو دیا ہے۔ اب کہتے ہیں جب آپ آئے فجر کی نماز میں آئے تو دیکھتے ہیں سب سے پہلے بیٹھا ہوا ہے، اور آپ نے نماز پڑھنے کے بعد اس سے پوچھا یہ انقلاب کیسے آیا؟ تو کہنے لگا آپ مجھ سے پوچھتے ہیں جبکہ رب نے آپ کو رات خبردار کر دیا ہے، رب نے آپ کو بتا دیا ہے کہ یہ انقلاب کہاں سے ہوا اور کیسے ہوا۔ تو ایسا ہوتا ہے، کارن بیان کیا ہے۔ دوسرا فائدہ یہ ہے کہ اس آیت مقدسہ میں جہاں ہمیں اصلاح معاشرہ کا سبق ملتا ہے، وہیں عقیدہ ختم نبوت کا بھی سبق ملتا ہے۔ یعنی اس آیت مقدسہ میں عقیدہ ختم نبوت کے تحفظ کا بیان بھی موجود ہے۔ گویا اس آیت مقدسہ میں رب ذوالجلال عقیدہ ختم نبوت کو واضح بھی کر رہا ہے اور اس کا تحفظ بھی کر رہا ہے، یہ کہہ کر کہ وَلَٰكِن رسول اللہ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ، وہ اللہ کے رسول ہیں اور آخری نبی ہیں۔ گویا کہ یہ آیت مقدسہ عقیدہ ختم نبوت کے بیان کے لیے ماسٹر کی ہے ایک بات، اور گویا کہ عقیدہ ختم نبوت کے تحفظ کے لیے سب سے بہترین اور سب سے پہلے کوئی ذات بولنے والی ہے تو رب کائنات کی ذات ہے۔ عقیدہ ختم نبوت کے تحفظ کے لیے اگر کوئی ذات بولنے والی ہے، سب سے پہلے بولنے والی ہے تو وہ خالق اکبر ہے۔ جب یہاں تک سمجھ گئے تو اب ہمارے لیے سمجھنا مزید آسان ہے۔ جب عقیدہ ختم نبوت کا تحفظ خود رب اکبر کرتا ہے تو یہ بات بھی واضح ہے کہ دنیا میں اللہ کے بندے جو عقیدہ ختم نبوت کا تحفظ کرتے ہیں وہ اللہ کے خاص بندے بن جاتے ہیں۔ یہ بہت حساس مسئلہ ہے، دین اسلام کے حساس مسئلوں میں سے ایک خاص مسئلہ عقیدہ ختم نبوت ہے، یعنی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا آخری نبی ماننا اور آپ کے بعد کسی طرح کے کسی نبی کو نہ ماننا، یہ عقیدہ ختم نبوت کہلاتا ہے۔ جہاں اسلام میں اور عقائد کی بڑی اہمیت ہے، وہیں تمام عقائد میں عقیدہ ختم نبوت کو سر فہرست حیثیت حاصل ہے۔ اگر یہ عقیدہ کسی کا نہ ہو، وہ اگرچہ کلمہ پڑھنے والا ہو لیکن ختم نبوت کو ماننے والا نہ ہو، اگرچہ وہ نماز پڑھنے والا ہو، اگرچہ وہ اذان دینے والا ہو، اگرچہ وہ قرآن کا حافظ بھی ہو، لیکن اگر عقیدہ ختم نبوت کا منکر ہو تو اس میں اور ایک مشرک میں کوئی فرق نہیں ہے، حالانکہ وہ نماز پڑھنے والا ہے۔ اس میں اور مشرک، ہم نے تو یہ بہت ہی محتاط لفظ استعمال کیا مشرک، جبکہ علماء کرام نے فرمایا جو عقیدہ ختم نبوت کا منکر ہے وہ کافر بھی نہیں ہے، وہ مرتد ہے۔ کافر کا حکم جو ہے نا پھر بھی کم ہوتا ہے، مرتد جو ہے وہ انتہائی غلیظ ترین کافر ہوتا ہے۔ کافر سے کافر کا نکاح ہو سکتا ہے، کافر سے کافرہ کا نکاح ہو سکتا ہے، لیکن مرتد اتنا غلیظ ہوتا ہے کہ مرتد سے مرتدہ کا بھی نکاح نہیں ہو سکتا۔ خود اعلی حضرت رحمت اللہ علیہ لکھا ہے کہ یہ مرتد ہیں جو عقیدہ ختم نبوت کا انکار کرتے ہیں۔ تو کتنا اور کتنا حساس پہلو ہے، اسی وجہ سے چونکہ یہ بہت ہی زیادہ مضبوط عقیدہ ہے اور بہت ہی زیادہ حساس عقیدہ ہے، اس وجہ سے اس عقیدے کا تحفظ سب سے پہلے رب اکبر نے کیا ہے، اور قیامت تک جو اس عقیدے کا تحفظ کرے گا وہ رسول اللہ کا بھی نور نظر ہوگا اور رب اکبر کا بھی بہت زیادہ چہیتا ہوگا۔ چنانچہ ایک بہت ہی خوبصورت، ایک بہت ہی تابعی ہیں، محدث ہیں، حضرت ابو الحسن خولانی رضی اللہ عنہ، حضرت ابو الحسن خولانی رضی اللہ عنہ، ابو مسلم الخولانی رضی اللہ عنہ، ابو مسلم امام جلال الدین السیوطی الشافعی رحمہ اللہ نے ان کے بارے میں لکھا صفت الصفوہ میں۔ ابو مسلم الخولانی رضی اللہ عنہ تابعین میں سے ہیں، سینکڑوں صحابہ کرام کی زیارت کرنے والے ہیں۔ تو سید انبیاء حبیب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد مختلف لوگوں نے نبوت کا دعویٰ کیا،
انہی میں سے ایک نبوت کا دعویٰ کرنے والا تھا اسود عنسی، اس نے یمن میں نبوت کا دعویٰ کیا. تو آپ کو معلوم نہیں تھا، آپ کسی کام سے ابو مسلم الخولانی یمن پہنچ گئے، وہاں معلوم ہوا کہ لوگوں میں ایک انتشار ہے، لوگ مختلف الخیال ہو رہے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نبوت اور ختم نبوت کے حوالے سے. تو معلوم ہوا کہ یہاں ایک نئے نبی نے نبوت کا اعلان کیا ہے، اسود عنسی. اب یہ اعلان کرنے کی دیر تھی کہ بہت سارے لوگ اس کے ساتھ جمع ہونے لگ گئے. یہ اچھی طرح یاد رکھیے، ہدایت کے مقابلے میں گمراہی زیادہ تیزی سے پھیلتی ہے. ہدایت جو ہے نا بہت آہستہ آہستہ پھیلتی ہے، اور گمراہی بہت تیزی سے پھیلتی ہے. 8 سال تک حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام بنی اسرائیل کے ساتھ رہے، مصر سے نکلے اور دوسرے مقام تک پہنچے. 8 سال تک بنی اسرائیل کے ساتھ ساتھ رہے، دریا پار کروایا، سب کچھ ہوا نا، قرآن مجید میں موجود ہے نا. 8 سال تک آپ بنی اسرائیل کے ساتھ رہے. مختلف اور بھی اس میں باتیں موجود ہیں کہ آپ 8 سال تک رہے یا کتنی مدت تک رہے. 8 سال یا کچھ مدت تک آپ بنی اسرائیل کے ساتھ رہے، اور پھر صرف 40 دنوں کے لیے آپ بنی اسرائیل کو کہہ کر کہ میں رب سے ملاقات کے لیے جا رہا ہوں کوہ طور گئے. صرف 40 دنوں کا کہہ کر گئے. 40 دنوں میں قوم 2 ٹکڑوں میں بٹ گئی. کتنی تیزی سے گمراہی پھیلی، تقریباً 2 لاکھ کے قریب لوگ مشرک ہو گئے، گائے کو پوجنے لگ گئے. کوئی مسئلہ تھا؟ صلو علی الحبیب. تھوڑی دیر بات کر لیتے. ہاں ٹھیک. صلو علی الحبیب. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد طب القلوب و دوائها وعافیت الابدان و شفائها وعلی آلہ و اصحابہ و بارک وسلم. بات سمجھے نا کہ گمراہی جو ہے نا وہ ہدایت کے مقابلے میں تیزی سے پھیلتی ہے. تو اس سے گھبرانا نہیں چاہیے کہ اگر گمراہوں کی تعداد بڑھ گئی ہے تو ہم گھبرا جائیں کہ گستاخ اور گمراہوں کی تعداد بڑھ رہی ہے. ایسا نہیں ہے، ایک جھٹکا آتا ہے سب ختم ہو جاتے ہیں. گمراہی تیزی سے پھیلتی ہے ہدایت کے مقابلے میں، لیکن طاقت ہدایت کی زیادہ ہے. پورا کمرہ اندھیرا ہو، ہاتھ کو ہاتھ نہ سوچتا ہو، کیسی گہری تاریکی ہے، ایک ماچس کی تیلی جلا دیجئے اجالا ہو جائے گا. ہے افق سے ایک سنگ آفتاب آنے کی دیر، ٹوٹ کر مانند آئینہ بکھر جائے گی رات. تو گمراہی تیزی سے پھیلتی ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہدایت کو طاقت نہیں. ہدایت کی طاقت گمراہی سے زیادہ ہوتی ہے. تو اسود عنسی اس نے گمراہیت کا اعلان کیا، نبوت کا اعلان کیا، اپنے آپ کو اس نے نبی کہا. بہت سارے لوگ اس کے ساتھ جمع ہو گئے. تو کہتے ہیں حضرت ابو مسلم الخولانی رضی اللہ عنہ بھی سنتے رہے. سنتے سنتے جب آپ نے سنا کہ اب اس کی ترغیب زیادہ ہو رہی ہے، اس کے لوگ چاہنے والے زیادہ ہو رہے ہیں، آپ جہاں جاتے وہیں اس کے خلاف تقریر کرتے. مسجد میں جاتے، لوگوں کو جمع کر کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عقیدہ ختم نبوت کا تحفظ کرتے، لوگوں کو ختم نبوت کی حساسیت بتاتے اور کہتے یہ جھوٹا ہے، یہ دجال ہے، اور اس طرح مزید اور بھی نکلیں گے، سب جھوٹے ہوں گے. ایک ہی نبی ہے جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رب کا سچا نبی اور آخری نبی وہی ہیں. لہذا جہاں جہاں وہ اپنے لوگوں کو ورغلاتا، وہیں بعد میں حضرت ابو مسلم الخولانی رضی اللہ عنہ پہنچتے اور اس کے تمام عقائد کا سد باب کر دیتے. جو لوگ اس طرف متاثر ہو رہے تھے، جن لوگوں کا جھکاؤ ادھر جاتا، حضرت ابو مسلم الخولانی دوبارہ ان لوگوں کو گھسیٹ کر اسلام کی جانب لے آتے، اسلام کے دامن میں لے آتے. بات چلتے چلتے پہنچ گئی جب اسود عنسی نے سوچا، جب سنا کہ یہ تو میری مخالفت پر اتر آیا، اور جن لوگوں کو میں متاثر کرتا ہوں، جن لوگوں کو میں وہاں سے ورغلا کر اپنی جانب کرتا ہوں، یہ لوگ اس سے متاثر ہو کر دوبارہ اسلام میں چلے جاتے. لہذا اگر اس کو ختم کر دیا جائے تو میرے لیے راستہ آسان ہو جائے گا. کہتے ہیں کہ کسی طرح حضرت ابو مسلم الخولانی رضی اللہ عنہ کو گرفتار کر لیا گیا. وہاں اس کی اکثریت ہو گئی تھی، لوگ کسی طرح دھوکے سے لے کر آ گئے. اب دربار سجا ہے اور اس کے چاہنے والے موجود ہیں، وہ تخت پر بیٹھا ہے. حضرت ابو مسلم الخولانی سے وہ کہتا ہے کیا تو اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ محمد اللہ کے رسول ہیں؟ آپ نے فرمایا نعم، میں گواہی دیتا ہوں محمد اللہ کے رسول ہیں. پھر وہ کہتا ہے کیا تو یہ گواہی دیتا ہے کہ میں بھی اللہ کا رسول ہوں؟ آپ نے فرمایا میں سنتا ہی نہیں، مجھے آواز ہی نہیں آتی.
تمہاری بات میرے کانوں تک پہنچتی نہیں. ہو سکتا ہے کہ یہ اتفاقی بات ہو. اس نے پھر کہا کیا تم یہ گواہی دیتے ہو کہ محمد اللہ کے رسول ہے؟ آپ نے فرمایا اللہم نعم، بے شک میں گواہی دیتا ہوں محمد اللہ کے رسول ہیں. پھر اس نے کہا تو کیا تم یہ گواہی دیتے ہو کہ میں بھی اللہ کا رسول ہوں؟ آپ نے فرمایا میرے کانوں تک آواز ہی نہیں آتی، میں سنتا ہی نہیں. اب ظاہر ہے کہ پورا دربار بھرا ہے، پورا مجمع ہے. اب آہستہ آہستہ اسے اپنی عزت پہ بات آ گئی. سمجھنے لگا کہ یہ تو میری حتک کی عزت ہے، میرا روب کم ہو رہا ہے. اگر کوئی یوں ہی میرے سامنے نظروں سے نظریں ملائے، میری مخالفت کرتا رہے گا، تو جتنے لوگ میرے ساتھ چل رہے ہیں یہ بھی مجھ سے بچھڑ جائیں گے، مجھ سے دور ہو جائیں گے، میرا روب کم ہو جائے گا. لہذا اب اپنے روب کا اظہار کرنے کے لیے اس نے کہا آخری بات میں پوچھتا ہوں کہ کیا محمد اللہ کے رسول ہیں؟ آپ نے فرمایا بے شک میں گواہی دیتا ہوں محمد اللہ کے رسول ہیں. پھر اس نے کہا کیا تم یہ گواہی دیتے ہو کہ میں اللہ کا رسول ہوں؟ آپ نے فرمایا میں سنتا ہی نہیں. اب یہ آخری بار جب اس نے پوچھا اور آخری بار بھی آپ اس کے روب میں نہ آئے. کیوں؟ اس لیے کہ جو محمد رسول اللہ، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام ہوتا ہے تو غلام محمد کا تو معاملہ یہ ہے، اس کی شان تو یہ ہے کہ شیر بھی آ جائے تو دم ہلاتا ہے. یہ کہاں کسی منکر ختم نبوت سے ڈرنے والے ہیں؟ لہذا آپ نے کہا کہ میں تیری نبوت کا اقرار اور اعتراف کرنے والا نہیں. اب اس نے کہا کہ اگر ایسا ہے تو میں تمہیں زندہ آگ میں جلا دوں گا. آپ نے فرمایا تم جو کر سکتے ہو میرے جسم کے ساتھ کر سکتے ہو، لیکن نام محمد جو دل میں لکھا ہے تو نکالنے کی طاقت نہیں رکھتا. نام محمد تو دل میں لکھا ہے، عقیدہ ختم نبوت تو میرے دل میں کندہ ہے. دل میں کندہ ہو تیرا نام تو وہ دزد عظیم، الٹے ہی پاؤں پھرے دیکھ کے تغرا تیرا. حکم نافذ ہے تیرا، خامہ تیری سیف تیرا، بن میں جو چاہے کرے دور ہے شاہ تیرا. تو آپ نے فرمایا کہ یہ نام میرے دل میں لکھا ہے تو کیسے نکالے گا؟ تو میرے جسم کو کاٹ سکتا ہے، میری زبان کاٹ سکتا ہے، میرے جسم کو جلا سکتا ہے، تو جو کرنا ہے کر. تو کہتے ہیں کہ پھر اسود عنسی نے جب یہ دیکھا کہ اگر میں نے انہیں چھوڑ دیا تو میرا روب لوگوں میں کم ہو جائے گا، ایک بڑی بھڑکتی ہوئی آگ روشن کی گئی. اور اب ظاہر ہے کہ اب یہ منظر دیکھنے کے لیے بہت سارے لوگ، کل خلائق جتنے لوگ تھے، ایک بڑا مجمع تھا، لوگ جمع ہو گئے. تو کہتے ہیں کہ اسود عنسی نے ایک مرتبہ پھر پوچھا، پھر آپ نے انکار کیا اور رسول اللہ کی ختم نبوت کا اظہار کیا. تو پھر اس نے آپ کو بھڑکتی ہوئی آگ میں ڈال دیا، پھینک دیا، اور لوگوں سے کہنے لگا. لوگ افسوس کرنے لگے کہ ہائے کتنا اچھا آدمی تھا، دین کا کتنا اچھا محافظ تھا، قرآن کا حافظ تھا، رسول اللہ کے احادیث بیان کرنے والا تھا، اور درجنوں صحابہ کرام کی زیارت کرنے والا یہ شخص تابعی تھے نا. اور رسول اللہ نے فرمایا کہ جس نے مجھے دیکھا وہ بھی جنتی ہے، اور جس نے مجھے دیکھنے والے کو دیکھا وہ بھی جنتی ہے. تو اس قدر صاحب عزت تھے، وقار و مرتبہ تھا، تو آگ میں ڈال دیا. تو لوگ افسوس کرنے لگے اور رونے لگے. تو کہتے ہیں اسود عنسی یوں ہی کھڑے ہو کر متکبرانہ انداز میں کہنے لگا لوگوں دیکھو، جو مجھے نبی مانے گا میں اس کے لیے حفظ و امان دوں گا، اور جو میری نبوت کا انکار کرے گا میں یوں ہی اسے جلا دوں گا. اس کا انداز اور اس کا جلانا تمہارے لیے عبرت ہے. میں نے اسے یوں ہی جلایا ہے، میں نے یوں ہی اس وجہ سے اسے جلایا تاکہ تمہارے لیے عبرت ہو جائے. کہتے ہیں وہ یہ گفتگو کر ہی رہا تھا، حضرت ابو مسلم الخولانی آگ کے اندر سے یوں چلتے ہوئے آئے جیسے باغ و بہار سے آ رہے ہیں. اللہ اکبر، یا رسول اللہ، زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد. باغ و بہار سے آ رہے ہیں. اب تو اسود عنسی کے دربار کا نقشہ ہی بدل گیا. تھوڑی دیر پہلے وہ اپنا روب جما رہا تھا جن لوگوں پر. جب لوگوں نے اللہ کی قدرت، رسول اللہ کا معجزہ اور ابو مسلم الخولانی کی یہ کرامت دیکھی تو اکثر و بیشتر لوگ جو اسے نبی مان چکے تھے انہوں نے بھی انکار کیا اور کہنے لگے تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت،
پھر ایک قافلہ تھا جو مسلمانوں کا تھا، عاشقان رسول کا تھا، ابو مسلم الخولانی رضی اللہ عنہ کے ساتھ وہ قافلہ پھر نکلا اور انہوں نے اس جھوٹے نبی پر لعنت بھیجی اور اپنے اپنے گھروں کو گئے۔ اب کہتے ہیں بہرحال اس نے انتقام تو لینا تھا اور اس کی اکثریت بھی تھی وہاں پہ بہت سارے لوگوں کی، تو کہتے ہیں کہ پھر آہستہ آہستہ ابو مسلم الخولانی رضی اللہ عنہ کے لیے عرصہ دراز یمن میں تنگ ہونے لگا، تو پھر آپ نے وہاں سے ہجرت کی اور مدینے آئے۔ مدینے آئے تو کہتے ہیں مسجد نبوی میں آپ نے قیام کیا، ایک ستون سے ٹیک لگائے، دور ستون سے ٹیک لگائے بیٹھے ہیں، اور ادھر صحابہ کرام کا پورا مجمع موجود ہے، حضرت صدیق اکبر بھی موجود ہیں، عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ بھی موجود ہیں، اور وہ مزاج شناسان رسول ہیں، وہ صحابہ کو پہچاننے والے، انسان کے چہرے کو دیکھ کر اندر کا حال پڑھ لینے والے ہیں۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے اپنے پاس ہی بیٹھے ہوئے ایک شخص سے کہا، دیکھو یہ مسافر لگتا ہے، اس سے جا کر پوچھو کسی چیز کی ضرورت تو نہیں ہے، یہ مدینے کا لگتا نہیں، دور سے آیا ہے، چہرے سے تھکان اور بھوک کے آثار ظاہر ہیں، جا کر پوچھو یہ کون ہے۔ تو کہتے ہیں پوچھ کر آئے اور آ کر انہوں نے بتایا کہ یہ یمن سے آیا ہے۔ جب یمن کا نام سنا نا، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ بھاگتے ہوئے اس کی طرف گئے اور آپ نے پوچھا کہ تم یمن سے آئے ہو؟ میں نے سنا ہے کہ وہاں ایک شخص ہے ابو مسلم الخولانی جس کا نام ہے، اس نے عقیدہ ختم نبوت کا ایسا بے مثال تحفظ کیا ہے کہ لوگ یاد کر رہے ہیں۔ کیا تم اس واقعے میں تھے؟ کیا تم نے اسے دیکھا ہے؟ یہاں تک اس کی بات مشہور ہو گئی ہے، یہاں تک اس کا کارنامہ ہے۔ وہ ذرائع ابلاغ کا دور نہیں تھا، لیکن رب جسے چاہے مشہور کرنا چاہے مشہور کر دے۔ رب کی قدرت میں کون سی بات ایسی ہے جو ناممکن ہے؟ آپ نے حضرت عمر بن خطاب نے اس سے پوچھا کہ میں نے سنا ہے کہ وہاں اسود عنسی نے اعلان نبوت کیا اور ایک شخص نے ایسے ڈٹ کے عقیدہ ختم نبوت کا اظہار کیا اور اس کی محافظت کی کہ کتنے لوگ مسلمان ہو گئے، اور شخص سے لے کے غرب تک اس کا نام ہے۔ کیا تم وہاں موجود تھے جب یہ واقعہ ہوا؟ کیا تم نے اس شخص کو دیکھا ہے؟ تو آپ دیکھ کر مسکرانے لگے۔ جب آپ دیکھ کر مسکرانے لگے، حضرت عمر بن خطاب نے دیکھا اور فرمایا مجھے لگتا ہے کہ تم ہی ابو مسلم الخولانی ہو۔ تو کہتے ہیں کہ حضرت ابو مسلم الخولانی مسکرائے اور فرمائے اللہم نعم، ہاں میں ہی ہوں جس کی شہرت یہاں تک پہنچ گئی ہے۔ اب یہ سننا تھا حضرت عمر بن خطاب، فاخذ بیدی، حضرت عمر بن خطاب نے انہیں اپنے ہاتھ سے کھڑا کیا، ثم جاء الی، پھر وہ لے کر صحابہ کرام کے درمیان میں آئے اور وَأَقْعَدَهُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ أَبِي بَكْرٍ، اور انہیں اس انداز میں بٹھایا کہ ایک طرف حضرت صدیق اکبر تھے، دوسری جانب حضرت عمر بن خطاب تھے، بیچ میں انہیں بٹھایا۔ مجھے نہیں ملا کہ کوئی صحابی ہی کیا، کوئی غیر صحابی یا کوئی صحابی ہی ایسی عزت والا ہو جو حضرت صدیق اکبر اور عمر بن خطاب کے بیچ میں بیٹھے، ان کے درمیان میں بیٹھے، مجھے نہیں ملا۔ یہ صحابی نہیں تھے، غیر صحابی تھے۔ انہیں حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ اور حضرت عمر بن خطاب نے خود ہی اب درمیان میں بٹھایا اور بٹھا کر دعا کی ہاتھ اٹھائی اور دعا کرتے ہوئے کہنے لگے الحمدللہ الذی لم یمتنی حتی ارانی فی امت محمد من فعل به کما فعل بابراہیم۔ اس رب کی تعریف ہے جس نے مجھے اس وقت تک موت نہ دی جب تک اس نے مجھے وہ بندہ نہ دکھا دیا جو امت محمد کا بندہ ہے، لیکن رب نے اس کے ساتھ وہی معاملہ کیا جو رب نے اپنے خلیل ابراہیم کے ساتھ کیا تھا۔ تو یہ حضرت ابو مسلم الخولانی رضی اللہ عنہ کی شان کہ جو عقیدہ ختم نبوت کا تحفظ کرتا ہے۔ صحابہ کرام نے غیر صحابی ہونے کے باوجود انہیں اپنے بیچ میں، صحابہ کرام نہیں، خلفائے راشدین صاحبین نے اسے اپنے بیچ میں بٹھا کر بتا دیا کہ جو عقیدہ ختم نبوت کا تحفظ کرتا ہے وہ ہمارے سر آنکھوں پر ہوتا ہے۔ حالانکہ صحابہ کی تو شان یہ ہے، ان کی محفل تو یہ ہے کہ کوئی کونے میں بھی بیٹھ جائے تو بڑی سعادت مندی ہے۔ عشق والوں سے نہ پوچھ کدھر بیٹھ گئے، ان کی محفل میں غنیمت ہے جدھر بیٹھ گئے۔ بات دیدار کی ہے، کام تکلم سے نہیں، خواہ ادھر بیٹھ گئے خواہ ادھر بیٹھ گئے۔ ان کی محفل تو ایسی ہے
کہ دور بیٹھنے والا بھی سعادت مندی کا چراغ، سعادت مندی کا تاج اپنے سر پر رکھنے والا ہے، لیکن یہ ابو مسلم الخولانی رضی اللہ عنہ کیا مقام و مرتبہ رکھتے تھے کہ محفل میں دور نہیں بیٹھے، محفل کے وسط میں نہیں بیٹھے، بلکہ صاحبین کے درمیان میں بیٹھے ہیں۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ صحابہ کرام بھی یہ بتانا چاہتے ہیں رہتی دنیا تک کہ عقیدہ ختم نبوت کا تحفظ کرنے والا جس طرح رب ذوالجلال کا پسندیدہ بنتا ہے، جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دلارا ہے، ویسے ہی صحابہ کرام کا بھی منظور نظر ہے۔ لہذا میرا پیغام یہی ہے، بس میرا پیغام ہے۔ گفتگو مزید اور بھی ہم نے کرنی تھی، لیکن اب گفتگو ہم سمیٹیں گے، مزید اس پر ہم اگلی نشست میں بھی کچھ گفتگو کریں گے انشاءاللہ۔ ہم نے ارادہ کیا ہے اس لیے کہ یہ بہت ہی بڑا عقیدہ ہے، بہت حساس عقیدہ ہے، لہذا اس عقیدے پر گفتگو ہونی چاہیے۔ اب ہم نے کرنا کیا ہے؟ ہم نے کرنا یہ ہے کہ ایک تو یہ ہے کہ بحمد اللہ ہم عقیدہ ختم نبوت کو ماننے والے ہیں۔ ہم اس گھرانے میں پیدا ہوئے، اس گھر میں پیدا ہوئے جہاں تاجدار ختم نبوت کا نعرہ لگایا جاتا ہے۔ بچپن سے ہم نے یا رسول اللہ کی صدا سنی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کردار و گفتار کو پڑھا ہے، سنا ہے اور بولا ہے، لہذا ہمارے لیے تو یہ بہت بڑی سعادت مندی ہے۔ لیکن بعض لوگ ایسے بھی ہیں جو ہمارے اطراف میں ہوتے ہیں اور وہ دین کے بھی غدار ہیں، رسول اللہ کے بھی غدار ہیں، اور یہ وہ لوگ ہیں جو عقیدہ ختم نبوت کا انکار کرتے ہیں۔ جو عقیدہ ختم نبوت کا انکار کرتا ہے نا، وہ آئین پاکستان سے بھی غداری کرنے والا ہے اور اسلامی قوانین سے بھی غداری کرنے والا ہے۔ وہ آئین پاکستان کا بھی دشمن ہے اور کل انبیاء کرام کا دشمن، رسول اللہ کا دشمن، کل صحابہ کا دشمن، کل مومنین کا دشمن ہے۔ ہم سے اس سے کوئی رشتہ داری نہیں، کوئی محلے داری نہیں، کوئی تعلق نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ روزے کی دیوار سے رشتہ جوڑ لیا، گویا ایک سنسار سے رشتہ جوڑ لیا، سارے رشتے ناتے ہم نے توڑ دیے، بس اپنی سرکار سے رشتہ جوڑ لیا۔ ہمارا یہ طریقہ ہے کہ جو ان کا ہے ہمارا ہے، یہی دل کو بتایا ہے، عدو سے دل کی ان کی دوستی ہونے نہیں دیتے۔ یہ ہمارا یہ وتیرہ ہے، یہ ہمارے جذبات ہیں۔ لہذا اپنے اطراف میں بھی دیکھیں اور دوستی کرنے سے پہلے، رشتہ داری کرنے سے پہلے ایک مرتبہ ضرور پوچھیں عقیدہ ختم نبوت کے بارے میں تمہارا عقیدہ کیا ہے؟ اس لیے کہ یہ لوگ ہمارے درمیان میں رہتے ہیں۔ آئین پاکستان کے مطابق ان کی عبادت گاہ کو مسجد کہنا بھی ان کے لیے منع ہے، غیر قانونی ہے۔ ان کی کتاب کو قرآن کہنا بھی غیر قانونی ہے۔ یہ مسلمانوں کی طرح سلام دعا نہیں کر سکتے، یہ مسلمانوں کے قبرستان میں اپنے اموات کو دفن نہیں کر سکتے، لیکن تمام آئین کو یہ پشے پش ڈال کر ہمارے درمیان میں رہتے، سلام دعا کرتے، اور کبھی ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ یہ چپکے سے مسجد میں بھی آ جائیں، معلوم نہ ہو۔ لہذا جو ظاہر دشمن ہوتا ہے اسے پہچاننا آسان ہوتا ہے، جب پہچاننا آسان ہے تو اس سے مقابلہ بھی آسان ہے۔ یہ گھر کے بھیدی ہیں، یہ گھر کے دشمن ہیں، لہذا خوب اچھی طرح انہیں پہچانیے۔ ایسا ہوتا ہے، رشتہ داری ہو گئی، کہا کہ ہم احمدی ہیں، اب بندہ کہتا ہے احمدی ہے تو رسول اللہ کا نام بھی احمد ہے۔ بعد میں جب بیٹی دے دی تو معلوم ہوتا ہے کہ یہ احمدی رسول اللہ کے نام کی نسبت سے نہیں بلکہ مرزا غلام احمد قادیانی کی نسبت سے کہہ رہا تھا، بعد میں معلوم ہوتا ہے۔ لہذا بعد کے رونے سے اچھا ہے ابھی تحقیق کر لی جائے۔ ایک پیغام ہے، اور دوسرا پیغام یہ ہے عقیدہ ختم نبوت کا جو حامل ہے وہی ہمارا ہے، اور جو منکر ہے وہ ہمارا نہیں ہے، چاہے سگا بھائی بھی ہو۔ جب یہ دعویٰ ہے نا تو یہ دعویٰ الیکشن کے زمانے میں بھی یاد رکھیے، جب الیکشن کا زمانہ آئے نا تو کسی نے سڑکیں بنا دی، کسی نے پانی کی لائنیں بچھا دی، بہت اچھا کام کیا، ہم ان کے حسن اخلاق کا احترام کرتے ہیں اور حسن عقیدت کا بھی احترام کرتے ہیں۔ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دکھیاری امت کی خدمت کی نیت سے کی ہے، یہ ہمارا حسن عقیدت ہے ان کے ساتھ، انہوں نے اس وجہ سے کی ہے، اور کوئی ظاہری ان کا کوئی اپنا مفاد نہیں ہے، یہ بہت کچھ کیا۔ اگر انہیں حسن عقیدت سے انہوں نے یہ کام کیا ہے اور کر رہے ہیں یا کریں گے، اللہ انہیں اجر و ثواب دے گا۔ سب کچھ ہونے کے باوجود جب ووٹ دینے کی باری آئے، یہ ضرور دیکھیے کہ قادیانیوں کے بارے میں ان کا عقیدہ کیا ہے۔
قادیانی کے بارے میں کیا کہتا ہے، فلاں تمہارا دشمن ہے، فلاں تمہارا دوست ہے، میں نے تمہارے لیے یہ کر دیے، میں نے تمہارے لیے یہ سہولت دے دیے، سب کہہ لے، جب فارغ ہو جائے تو پوچھے کہ ہم سب کچھ جانتے ہیں، آپ سر آنکھوں پہ ہیں، بس ایک بار یہ بتا دیجئے قادیانیوں کے بارے میں آپ کا عقیدہ کیا ہے۔ اگر وہ وہاں خاموش ہو جائے تو سمجھ جائیے جو رسول اللہ کا دشمن ہے تمہارا دوست کبھی نہیں ہو سکتا۔ جبکہ ہم سے پوچھو قادیانیوں کے بارے میں تمہارا عقیدہ کیا ہے، ہم تو جھٹ کہیں گے کم وقت کافر ہے، لیکن جتنی آسانی سے ہم کہہ رہے ہیں ان کی زبان سے نکلنا بہت مشکل ہے، اس لیے کہ وہ ووٹ بینک بھی رکھتے ہیں۔ اگر آج ہم نے انہیں قادیانی کہہ دیا تو پھر کل ووٹ مانگنے کیسے جائیں گے، لہذا ان کے لیے کہنا مشکل ہے، لیکن یہی تو امتحان کی گھڑی ہے، پیش نظر ہے نوبہار، سجدے کو دل ہے بے قرار، روکیے سر کو روکیے، ہاں یہی امتحان ہے، یہی امتحان کی گھڑی ہے۔ جو سچا مسلمان ہوگا وہ چاہے کسی بھی جگہ کھڑا ہو، مسجد میں ہو یا الیکشن کیمپ میں کھڑا ہو، جب کوئی پوچھے قادیانی کے بارے میں تمہارا عقیدہ کیا ہے واضح کرو، میری طرح وہ جھٹ کہے گا وہ کافر ہے، اور وہ اتنا غلیظ ہے کہ کوئی دنیا کی غلاظت اتنی غلیظ نہیں ہے جتنا غلیظ وہ ہے، وہ ایسا کہے گا۔ لہذا میرا پیغام یہی ہے، قادیانیوں کے بارے میں، ان کے حربوں کے بارے میں اچھی طرح سمجھتے رہیے، اور ان سے تعلقات کے بارے میں جب بھی کسی سے تعلقات بنائیں یہ اچھی طرح جان لیجئے ایک بات، اور الیکشن کے دنوں میں عقیدہ ختم نبوت کو بھی ضرور دیکھیے، جب آپ دیکھیں گے نا کبھی دھوکہ نہیں ملے گا۔ رب ذوالجلال سے دعا ہے کہ خالق کائنات ہماری آج کی حاضری اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ آج جمعے کا یہ